اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سحر جنون۔ سحر جنون کی میں علامات بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، اس کا علاج بھی بتاؤں گا کہ ہم علاج اس کا کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا کیسے جاتا ہے، جادوگر کیسے کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں۔ پہلے حصے میں اس کی علامات آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ایک دفعہ حضرت خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا نے اسلام قبول کیا جب وہ مسلمان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کلمہ پڑھنے کے بعد جب وہ اپنے واپس گھر جا رہے تھے تو رستے میں ایک بستی سے گزر ہوتا ہے، تو اس بستی کے اندر ایک بندہ ہوتا ہے، اس کو زنجیروں سے جکڑا ہوتا ہے، اور اس بندے کو زنجیروں سے جکڑا ہوتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ کیوں جکڑا ہوا، تو بتایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے اور یہ پاگل ہو گیا ہوا ہے، سحر جنون کیا ہوا ہے اس کے اوپر۔ تو انہوں نے جب اس کا اب جو بستی والے تھے انہوں نے ان سے فرمایا، حضرت خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا سے، کہ کیا آپ کلمہ پڑھ کے آئے ہیں، مسلمان ہو کے ہیں، کہ آپ کے پاس کوئی ایسا کلام ہے کہ آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں، کوئی خیر کوئی بھلائی آپ کے پاس ہے جس کی وجہ سے اس کا علاج کر دیں؟ تو حضرت خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نے ان کے اوپر 3 دن وہاں پہ، ایک روایت میں تھا 3 دن وہاں پہ سٹے کیا، اور 3 دن سٹے کر کے وہاں پہ اس کے اوپر صبح و شام دم کرتے تھے۔ دم کیسے کرتے تھے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے اوپر تھتکارتے تھے، صبح بھی شام بھی کثرت سے پڑھتے تھے، اور یہ 3 دن تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ 3 دن بعد اللہ تعالیٰ نے 3 دن بعد اس کو شفا دے دی، وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس شفا کے بدلے میں ان لوگوں نے ان کو کیا کیا، ان کو 100 بکریاں دیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 بکریاں دی۔ اب انہوں نے بکریاں لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور جا کے سارا ماجرا، سارا واقعہ بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ تو غلط دم کر کے لوگوں سے مال بٹورتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، تم نے تو صحیح دم کیا، شرعی دم کیا، شریعت کے ساتھ دم کیا، قرآن سے دم کیا تم نے، تو تمہارے لیے مال جائز ہے۔ تو میرے بھائی، یہاں سے ایک مسئلہ یہ سمجھ آتا ہے کہ دم کا پیسے لینا یا دم کی ہدیہ لینا یہ جائز ہے، صحابہ نے بھی لیا اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، وہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ نے بکریاں لی تھی ایک یہودی سردار کے اوپر دم کر کے۔ اچھا، اب دوسری چیز اس کی علامات کیا سحر جنون کی؟ اب یہ دم انہوں نے 3 دن کیا اس کے اوپر۔ اکثر یہاں پہ ایک بات یہ قابل غور ہے کہ اور قابل ذکر ہے کہ اکثر لوگ جب ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک پڑھائی کے اندر مریض بالکل ٹھیک ہو جائے، اور جب قرآن سے پڑھائی کی جاتی ہے اللہ کے پاس اس چیز کا طاقت میرے اللہ کے پاس ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ ایک پڑھائی میں شفا دے دیتے ہیں، کسی کو 2 میں، کسی کو 3 میں، کسی کے اوپر 7 پڑھائیاں بھی ہوتی ہیں، کسی کو اللہ 1 ماہ میں شفا دے دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ 1 ویک میں، 1 ہفتے میں شفا دے دیتے ہیں، کسی کو 6 ماہ میں شفا۔ یہ میرے مالک کا کام ہے۔ تو میرے بھائی، اس چیز کے اوپر بے صبرے نہیں ہونا، اللہ کے اوپر یقین رکھنا اور شریعت کے مطابق ہی علاج کروانا ہے۔ جب آپ شریعت کے مطابق علاج کروائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے معافی مانگیں گے، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیں گے اور بہت جلدی اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے۔ اب اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ جو مریض ہوتا ہے سحر جنون کا، اس کے اندر پریشان رہتا ہے، تخیل میں رہتا ہے، بے تکی باتیں کرتا ہے، حواس باختہ باتیں کرتا ہے، اور شدید نسیان اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی کی طرف دیکھتا ہے تو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ ہی جائے گا، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہتا ہے، اور اس کی دیکھنے کا انداز جیسے ٹیڑھی نگاہ سے کسی کو دیکھتے ہیں اس طرح دیکھے گا۔ پھر خلوت نشینی کو بڑا پسند کرتا ہے۔ پھر وہ اس کے اندر ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھار وہ ایسی بیابان جگہوں پہ چلا جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے گھنٹوں سویا رہتا ہے، گرا رہتا ہے، پڑا رہتا ہے، اس کو کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا، کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ پڑا ہے تو وہاں پہ پڑا رہے گا، لیٹا ہے تو لیٹا رہے گا۔ دوسری چیز، اس کو چلتا ہے تو کسی طرف جا رہا ہے تو اسی ڈائریکشن میں چلتا ہی جائے گا، اس کو اپنی منزل کا نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ پھر اس کو اندر کوئی کام یکسوئی کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ وہ کبھی نہیں کرے گا، یہ بھی ایک اس کی نشانی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے، جن مریضوں کے اندر یہ چیزیں ہوں، یہ علامات ہوں، تو اس کے اوپر سحر جنون ہوگا۔ اب سحر جنون واقعہ کیسے ہوتا ہے، اس کو کیسے جادوگر کیسے کرتا ہے؟ اس کے لیے جادوگر ایک جن کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اور یہ جن جب مریض کے اندر کھانے کے ساتھ اگر
کھلاتا ہے، اس کو پلاتا ہے یا بھیجتا ہے یا پانی گراتا ہے یا کسی نہ جس کے اوپر سے وہ بندہ گزر جاتا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو اگر بندے نے صبح شام کے اذکار کیے ہوں گے تو یہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا، اور نمازی ہوگا تو نہیں اثر ہوگا. اگر نہیں کیے ہوئے تو یہ چلا جائے گا، کھانے کے ساتھ جا سکتا ہے، پینے کے ساتھ جا سکتا ہے یا گزرنے سے جا سکتا ہے. تو جس طریقے سے بھی اس نے بھیجا ہوگا اس کے اندر داخل ہوگا اور دماغ کے اندر اس کے مورچہ زن ہو جاتا ہے. مورچہ زن ہو کے کیا کرتا ہے، اس کے کچھ حصوں کے اوپر شدید دباؤ ڈالے گا، جس سے اس کو چیزیں بھولنا شروع ہو جائیں گی. آہستہ آہستہ یہ کام کرتا رہے گا اور اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا اگر وہ علاج نہیں اس کا کرواتا تو. اب میرے بھائی یہ چیز تو ہو گیا کہ یہ کرتا اس کے سمٹمز کیا ہیں اور اس کا جادوگر بھیجتا کیسے ہے اس کو. دوسری چیز، اب آخری چیز جو ہے اس کا علاج کیسے کرنا ہے. اب جب میں نے آپ کو پہلی روایت ایک سنائی، اس روایت کے اندر صحابی رسول نے علاج کیسے کیا ہے، سورہ فاتحہ سے علاج کیا ہے انہوں نے. اب سورہ فاتحہ بھی اس کا حل ہے ایک. اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ آپ نے پانی لے لینا ہے. جس جگہ پہ آپ علاج کر رہے ہیں وہ ہم نے پہلی ویڈیو کے اندر سحر محبت میں، سحر تفریق میں بتا دیا. اس جگہ کو پاک صاف کروا لیں، اچھی طرح سے کلیئر کروا لیں. اب آپ نے اس کے اوپر جب دم کرنا ہے تو اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اول شروع میں درود شریف پڑھ لیں، پڑھ کے اور پانی بھی لے لیں. اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ بقرہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں. آیت الکرسی کے ساتھ آپ نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع بار بار اس کو تکرار کے ساتھ پڑھیں. پھر اسی طرح اس کے اوپر ایسے مریض کے اوپر آپ نے سورہ رحمان بھی پڑھنی ہے، سورہ ہود بھی پڑھنی ہے، سورہ حجر بھی پڑھنی ہے، سورہ صافات کی پہلی 10 آیات پڑھنی ہے، سورہ رحمان پڑھنی ہے. خاص طور پہ سورہ رحمان کی آیات 31، 32، 33، 34، یا معاشر الجن سے جو یا معاشر الجن والانس، وہاں سے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اس آیت کو بار بار پڑھیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سورہ زلزالہ پڑھنی، اس کے اوپر سورہ اعلیٰ پڑھنی ہے، اس کے اوپر سورہ جن کی پہلی 10 آیات پڑھنی ہے، سورہ کافرون، سورہ فلق ناس. یہ آپ نے مریض کے اوپر پڑھنی ہے. اس کے اندر کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. اچھا، جس آیت سے مریض کو تکلیف زیادہ ہو، آپ نے پڑھائی کے دوران یہ چیز نوٹ کرنی ہے. اس آیت کو آپ نے پھر تکرار کے ساتھ پڑھنا ہے اور کثرت سے پڑھنا ہے. وہی سمجھ لیں کہ زیادہ اس جن کو وہ تکلیف دے گی اور اللہ کے فضل سے اسی سے وہ بھاگے گا. اس کو پھر تکرار کے ساتھ پڑھیں آپ اور اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ وہ بھاگ جائے گا. اب جب یہ آپ لوگ یہ پڑھ لیتے ہیں، اس ساری پڑھائی کو پانی کے اوپر دم کریں اور مریض کے اوپر چھڑکاؤ بھی کریں، اس کو پلائیں بھی، اس کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے چلا جاتا تو بہت اچھی بات ہے. نہیں جاتا تو اس دم کو 3 دفعہ کریں. اگر پھر بھی نہیں جاتا، پھر اس کے بعد آپ یہ ساری صورتیں کیسٹ میں ایک میں کر دیں. اگر مریض پڑھ نہیں سکتا نا، اس کو کیسٹ میں کر دیں تو وہ یہ سنیں کم از کم 45 دن تک، 45 ڈیز تک اس کو سنیں. اس کے بعد اس مریض کو دوبارہ اس کے اوپر رقیہ کریں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس دوران مریض سے کہنا ہے کہ وہ پرہیز کرے، گانا نہیں سننا، میوزک نہیں سننا، ایسی جگہوں پہ نہیں، غلط جگہوں پہ نہیں جانا. تو خاص طور پہ شریعت کی پابندی کرنی، باوضو رہنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، جیسے بھی اشاروں کے ساتھ اس کو کوشش کریں نماز پڑھانے کی. اور یہ انشاءاللہ 45 ڈیز تک پڑھیں. پھر اس کو سامنے بٹھا کر اگر اس دورانیے میں اس کے اوپر مرغی کا دورہ پڑتا ہے یا وہ بے ہوش ہوتا ہے تو پھر اس کو ڈیل کریں، فوراً اس کو ڈیل کریں. اگر آپ خود ڈیل نہیں کر سکتے تو کسی اچھی راکی کے پاس لے جائیں، تو وہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا پھر وہ علاج کریں گے انشاءاللہ. تو اس کو ڈیل کریں، اس سے بات چیت کریں، اس کو سمجھائیں، دعوت دیں اسلام کی. نہیں مانتا تو پڑھائی کریں اس کے اوپر، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بھاگ جائے گا، کٹ جائے گا. قرآن میں بڑا اثر ہے، اللہ کے فضل سے دوڑ جائے گا وہ انشاءاللہ. تو میرے بھائی اس کی مدت 1 ماہ بھی ہو سکتی ہے، 2 ماہ بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مریض کو صحت دے دیتے ہیں. اتنی مدت کے اندر اللہ کا شکر ہے، ہم نے دیکھا ہے پریکٹیکلی اس کو کیا ہے، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ صحت دے دیتے ہیں. تو کنسسٹنٹ ہو کے اس کے اوپر عمل کریں. ایک چیز میرا بھائی، میں ہر ویڈیو کے اندر میری کوشش ہوتی ہے، یہ بات میں بار بار کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ہم لوگ جب علاج کرتے ہیں نا، ہمارے پاس کچھ مریض آتے ہیں تو وہ بڑے غلط لوگوں کے پاس گئے ہوتے ہیں جو غیر شرعی طریقے سے علاج کرتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ یہ کالا جادو ہے، کالے جادو سے کٹے گا، یہ سفلی ہے تو سفلی سے کٹے گا. ایسے نہیں ہوتا. ہر قسم کا جادو صرف قرآن سے ہی کٹتا ہے، قرآن و حدیث سے ہی کٹتا ہے. جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی سے کٹتا ہے. جب یہ لوگ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو میرے بھائی ان کے اس عمل کو اور پختگی مل جاتی ہے. ان کا یہ جو جادو ان کے اوپر ہوا ہوتا ہے یہ اور پختہ ہو جاتا ہے. اور اس کے اوپر پھر جب معالج کو علاج کرنا پڑتا ہے تو اس کے اوپر بہت سخت محنت کرنی پڑتی ہے، وقت بھی لگتا ہے. ان چیزوں کا، اس علاج کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ ہے.
اپنا عقیدہ ٹھیک رکھیں، اللہ کے اوپر یقین رکھیں۔ دیکھیں میرے بھائی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات آتی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو مصیبت ہماری وجہ سے آتی ہے، ہاں بعض اوقات اللہ ہمیں آزماتے بھی ہیں، آزمائش بھی ہماری کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہم نے ایک کام کرنا ہے جو طریقہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بتایا کہ کیا کرو اگر مصیبت پریشانی آتی، صبر کرو اور نماز سے اور صبر سے اللہ کی مدد لو۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ صحت دے دیتے ہیں۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، تھوڑا وقت لگ جاتا ہے لیکن آرام ضرور آتا ہے، اور یقین رکھیں، توکل رکھیں اس چیز کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے آپ مجھے گمان کرو گے مجھے ویسا پاؤ گے، تو گمان اچھا کرو اللہ سے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے۔ تو انشاءاللہ یہ جادو کٹ جاتا ہے۔ دیکھیں 3 دن کے اندر اس مریض کو علاج صحابی رسول نے کیا، 3 دن بعد اللہ نے شفا دے دی۔ تو میرے بھائی 1 دن میں بھی شفا مل جاتی ہے، یہ اللہ کے کام ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس طریقے سے آپ علاج کریں۔ مزید آپ کو اگر کوئی چیز اس میں پرابلم آتی ہے تو ہمیں کمنٹ کریں، اور اس سے واٹس ایپ نمبر بھی ہمارا دیا ہوا ہے، اس کے اوپر رابطہ کر کے آپ مجھ سے اور اس کے بارے میں گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کی حفاظت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔